بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے حسین سے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور وقت بہت تیزی کے ساتھ ناظرین ہمارے درمیان سے جدا ہوتا جا رہا ہے. یہ رمضان آیا، رحمت کا اشرہ جدا ہو گیا، مغفرت کا اشرہ بھی اب رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، تمام نمازوں کو، روزوں کو، صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، قرآن کی تلاوت کو، تراویح کو، اور جو لوگ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ روز صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں کہ یہ جو کرونا کی وبا نے اس وقت پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے ناظرین، اللہ کرے کہ بس یہ وبا ختم ہو جائے اور دنیا میں سکھ اور چین ہو جائے اور ساری بیماریاں ختم، سارے بیماروں کو شفا عطا ہو جائے. آج ناظرین جو ہستی جن کی بارگاہ میں ناظرین ہم اپنا ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں، یا جن کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنے نام لکھوانے جا رہے ہیں، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین کہ بر صغیر میں زہد و ریاضت، عبادت الہی، دین کی ترویج، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے مشن میں یگانہ روزگار یقیناً اولیاء کرام گزرے ہیں. اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے دین اسلام، تہذیب و اخلاق اور اصلاح نفوس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، یعنی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. آج جو ناظرین ہمارے گھروں کے اندر اسلام کی عظمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی شمع جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ روشن نظر آتی ہے الحمدللہ، یہ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں انتہائی فرم ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً اولیاء کرام کا صدقہ ہے کہ جن کے صدقے سے آج ہمارے گھروں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ناظرین کہ جنہوں نے بتلایا یہ زمین و آسماں، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ بارش کا برسنا، یہ ہوش و طیور، یہ پوری کائنات انسان کی خدمت پر مامور ہیں. لیکن انسان کو یہ بتلایا کہ انسان اللہ کی عبادت پر مامور ہے، یعنی اس کو بنیادی طور پر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انس کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ جو سبق ہے ناظرین، یہ سبق بنیادی طور پر ہمیں پڑھایا اولیاء کرام نے. بر صغیر پاک و ہند میں تو ناظرین بڑی تاریکی تھی، اس تاریکی کو روشنی میں تبدیل کیا اولیاء کرام نے. آج تذکرہ پاک ہے بنیادی طور پر 7ویں صدی ہجری کی ایک ایسی ہستی کا ناظرین کہ جنہوں نے پانی پت کی سرزمین کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا مرکز بنایا، مگر پورے پر صغیر پاک و ہند میں یاد الہی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت اہل بیت و عظمت صحابہ کا درس دیا. اور ایسا درس دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے دروس لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. جن کے اجداد 6 صدی ہجری میں ناظرین کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت تشریف لائے، جنہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خوشبو عطا ہوئی تو دنیا آپ کو حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرنے لگی کہ آج بھی جاری ہے فیض عام تیرا بو علی قلندر، آج بھی جاری ہے فیض عام تیرا بو علی قلندر، مل رہا ہے سب کو یکساں جام تیرا بو علی قلندر. ناظرین کرام،
آپ آل پاک ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو فیضان ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا کا کہ اے اللہ، اب یہ دعا کے میں آخری جملے کوٹ کر رہا ہوں، مکمل دعا آج انشاءاللہ میں آپ کو سنواؤں گا کہ کیا کمال دعا ہے۔ وہی بات ہے، نگاہ مولا کائنات کا فیضان دیکھیے ناظرین، کہ وہ فیضان منتقل ہوا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے منتقل ہوا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آخری جملے بتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ کے اجداد میں سے حضرت زوتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں یعنی مولا کائنات کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے ایک دعا فرمائی تھی جس کے آخری جملے یہ تھے کہ اے اللہ، ان کی نسل کو دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرما، اور ایسی سرخروئی عطا فرمائی ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی آپ کی نسل میں سے، اور پھر ساتھ ساتھ ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ جو بر صغیر پاک و ہند میں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر اس وقت راج کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے والد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے اپنے سینے سے لگا کر عشق الہی منتقل فرمایا۔ آج میں ایک جملہ یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں صاحب، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے جب موبائل فون آن ہوتا ہے خان صاحب، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بلوٹوتھ آن کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، آپ نے کوئی فائل ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں اپنا بلوٹوتھ آن کیجئے، میں اپنا ڈیٹا آپ کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، میں نے اپنا بلوٹوتھ آن کیا، آپ نے اپنا بلوٹوتھ آن کیا، میں نے ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا۔ کیا روحانی کنیکشن ہے ناظرین، یعنی سوچئے، یہ تو سائنس آج جا کے کام کر رہی ہے، اس وقت کیا ڈیٹا کس انداز سے ٹرانسفر ہوا ہوگا کہ سینے سے سینے ملایا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے جو کچھ تھا سب کچھ ان کے سینے میں ٹرانسمٹ کر دیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ناظرین، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات ولی تھے، جذب و مستی کی کیفیات آپ پر نمایاں تھیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک دہلی میں قطب مینار کے پاس عوام الناس کو درس دیتے رہے، اور آج بھی ناظرین، آج بھی ان کے دروس کی خوشبوئیں قطب مینار کے ارد گرد فضاؤں میں محسوس کی جاتی ہیں، کہ جن کو قطب الدین اوشی بختیار کاکی علیہ رحمہ کا قلندرانہ مشرب ملا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان خاص عطا ہوا، جو حافظ قرآن بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، درس و تدریس جن کا وصف ہے، کم سنی میں شیخ مجتہد العصر بنے، مگر ایک مجذوب کی نگاہ نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ قال سے پھر حال کا سفر شروع کیا، صرف ایک نگاہ نے سالک کو مجذوب سالک بنا دیا اور قلندریت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا کہ دونوں جہانوں سے آزاد ہو کر صرف اپنے معبود کی بس یوں سمجھ لیجئے کہ راہ کے اندر میں ہو کے رہ گئے۔ کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو یہ قلندر ناظرین وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی مقام عطا کیا، وہ روحانی مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی فوجیں آپ کے در پر کھڑی رہتی تھیں، لیکن آپ کسی کے پاس پلٹ کر نہیں جاتے تھے، لوگ آپ کو سلامی بھرنے آتے تھے، اور پھر عشق الہی کا وہ جام پلایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جام پلایا، عشق اہل بیت کا وہ جام پلایا، عشق صحابہ کا وہ جام پلایا، کہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی نام آتا ہے تو لوگ ان کے جذب، ان کی مستی کی کیفیت کے اندر مست ہو جایا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر کیا کرم کیا۔ آج بنیادی طور پر انہی کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کے تذکارے پاک ہوں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پانی پت جو ان کا روحانی میدان بنا، پانی پت جنگی میدان بھی بنا تھا ناظرین، لیکن پانی پت جو ان کا روحانی میدان بنا، اور اس پانی پت کی گدی پر بیٹھ کر آپ نے کس انداز سے روحانیت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو فتح کیا، یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر، یقیناً آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ اور آخر میں میرے بھائی خان صاحب، ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید جناب۔ آپ نے اس وقت میرے دوست، میرے یار، میرے بھائی امجد صابری علیہ رحمہ کی یاد دلا دی۔ ناظرین، میں آپ کو بہت مختصر سے ایک بات بتاؤں، امجد صابری کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو کلام ابھی انہوں نے پڑھا ہے، امجد بھائی اور میں مل کے جب میں دعا کراتا تو یہ لقمہ دیا کرتے تھے دعا میں، ایک وہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، یہ میرے ساتھ ہی بنائی تھی انہوں نے، بالکل ہم گاڑی میں تھے، 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا، پی ایف میوزیم ہم جا رہے تھے، میں دعا کرانے جا رہا تھا وہاں پر، تو گاڑی میں ساتھ ساتھ انہوں نے طرز بنائی تھی، اور یہ مناجات لقمے لگا کے ساتھ پڑھتے تھے دعا کے دوران۔ اور یہ خاص طور پہ یہ
اے سبز گنبد والے. آئے ہائے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ناظرین آمین. وہ چلا گیا ہمارے درمیان سے، لیکن وہ ایسی یادیں چھوڑ گیا کہ جو زندگی میں کبھی بھلائی نہیں جائیں گی. بس تذکرہ آ گیا. امجد صابری کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور خاص طور پہ اِسال کیجیے گا. جب جب تاجدار حرم گونجتی رہے گی، بھرد و جھولی گونجتی رہے گی، یقیناً غلام فرید صابری علیہ سبحان الرحمہ اللہ کی آواز میں، امجد بھائی کی آواز میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج تذکرہ پاک ہے حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا. آغاز کرتے ہیں. جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ بھی دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے. کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، میرے دروازے آپ کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کا نسب پاک، آپ کا بنیادی تعارف، آپ کا خاندان ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. محترم جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی زبان سے سرزمین ہند کے اس عظیم انسان کا نام لوں گا کہ حضرت شیخ ابو علی قلندر شرف الدین، اور اس کے بعد یہ کہہ کر کہ تھا عمل جن کا نہ کوئی شریعت کے خلاف. واہ. تھا عمل جن کا نہ کوئی شریعت کے خلاف، وہ پرستار شریعت ابو علی قلندر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اے اللہ، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں ہاں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. واہ، اور بڑے امیر ہوتے ہیں. ہم اہلیان پاکستان، جنوبی ایشیا کے مسلمان، یہ ان مقدس ہستیوں کے مقروض ہیں، بے شک، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی مقروض رہیں گی کہ انہی کے دم قدم سے آج ہم توحید کے پرستار ہیں. ہماری زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ سرزمین جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ مقدس ہستیاں جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. قیامت کے دن دوست باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن اولیاء اللہ متقین، ان کا کیا کہنا. اللہ. پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر کہ آپ نے فرمایا کہ ہم القوم لا یشقا جلیسہم. یہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کا جلیس کبھی بدبخت نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس لیے آج ہم جب تک ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں،
ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کی رحمتوں سے اپنے سبحان اللہ، یعنی ہم قلندر کی صحبت میں آج بیٹھے ہیں۔ قلندر کیا بات ہے، سالک ہو، مجذوب ہو، قلندر ہو، ابدال ہو، اوتار ہو، کتب ہو، غوث ہو، یہ پیارے نام انسانیت کا زیور ہیں، واہ انسانیت کی بقا کا موجب ہیں۔ واہ 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 واہ، انسانیت کے سر کا تاج ہیں۔ کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ قرآن کو اٹھا کر پڑھ لے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ مرد قلندر شرف الدین، جن کے والد فخر الدین کے نام کے ساتھ ہے سالار، اور سالار کی وجہ علماء نے، تذکرہ نگاروں نے یہ بیان کی کہ ان کا چونکہ رہائش ان کا آبائی شہر کرمان تھا، تاتاری جب ان پر حملہ آور ہوئے اچھا تو کرمان والوں نے ان کا کچومر نکال دیا، اچھا اچھا اچھا، بھگا دیا، شکست دی ان کو۔ واہ، اس کے بعد جب کرمان کے ان بزرگوں کا نام آتا تو اس کے ساتھ لکھا جاتا سالار۔ اچھا، اجداد میں سبھی کے نام کے ساتھ تقریباً سالار آ رہا ہے ان کے۔ وہ اس وجہ یہ کہ وہ بہادر تھے، سالار واہ تھے، آگے تھے، اس وجہ سے سیدنا حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شجر نسب پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک اور وصف سننے والوں کو مست بنا دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تقوی و طہارت کا، عبادت و ریاضت کا، علم و عمل کا ایک کوہ صفا تھے، ان کی نسل سے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی دعا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے بھی سرسری ذکر کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ان کے دادا کو جب وہ ان کی خدمت میں آئے تو ان کو دعا دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس خطے کے کیا پوری دنیا کے مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ادب سے لیا کریں کہ یہ دعائے مرتضیٰ۔ اللہ، کیا خوبصورت بات، اور وہ دعا میں آپ سے الگ سے سنواؤں گا بعد میں۔ ابھی ذرا نسب پاک کے بارے میں ان کے بتائیے۔ بتا رہا ہوں کہ ان کے آباء و اجداد میں سے فخر الدین کے یہ بیٹے ہیں، وہ بیٹے ہیں سالار حسن بن عزیز کے، وہ بیٹے ہیں ابو بکر غازی کے، وہ بیٹے ہیں فارسی کے، وہ بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، وہ بیٹے ہیں عبد الرحیم کے، سبحان اللہ، وہ بیٹے ہیں وانق کے، وہ بیٹے ہیں نعمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ میرا خیال 8ویں پشت بنتی ہے، 8 پشتوں پر جا کر سبحان اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فخر الدین کو ایک بیٹا عطا کیا، اور ان کی بیوی حافظہ جمال ولی اللہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ شرف الدین مادرزاد ولی ہیں۔ ان کو اللہ نے جب بیٹا دیا تو وہ بیٹا جب جوان ہوا تو وہ سفر کرتے ہوئے، سیاحت کرتے ہوئے بر صغیر میں آئے اور پانی پت میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، میں یہ بھی پڑھ رہا تھا، شاید اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرمائیے گا، کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے پہلا شاید مطلب جو ہے وہ نکاح آپ کے والد گرامی کا جو ہے مطلب ہوا تھا، اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا نکاح۔ حافظہ جمال ان کی والدہ کا نام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ جہاں آئے ان کا یہاں دل لگا، انہوں نے اپنے والدین کو کہا کہ آپ بھی مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ ان کے والدین جب وہاں سے چلے کرمان سے اور یہاں پانی پت میں پہنچے تو ان کے ہاں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے فخر الدین کو یہ بیٹا عطا کیا جس کا نام شرف الدین ہے۔ اللہ۔ اور اس بیٹے کا ایک جو خصوصی وصف تذکرہ نگاروں نے بیان کیا وہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو حیرت میں ڈال دیتا۔ بتائیے کیا واقعہ ہے، بتائیے۔ کہ جب انہوں نے دنیا میں قدم رکھا تو مسلسل رو رہے ہیں۔ ہاں، والدہ کا دودھ بھی نہیں پیتے، آنکھ بھی نہیں کھولتے۔ 2 دن ہو گئے مسلسل، کبھی کوئی ان کو اٹھاتا ہے، دائی کو بلایا گیا، دائی کہنے لگی کہ جب یہ آنکھ کھولیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیوں نہیں
دودھ پی رہے لیکن وہ آنکھ نہیں کھول رہے۔ ان کے والد اس مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور عرض کی کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ سجدے سے سر اس وقت اٹھائے گا جب تو میری مشکل آسان کر دے۔ اللہ، جب زیادہ وقت گزر گیا تو حاطف نے آواز دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا بیٹا بول پڑے گا۔ اللہ، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وسوسہ شیطانی تو نہیں، کیونکہ شیطان آج بھی لوگوں کو برگلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قریب مت جاؤ۔ ایسا ہی۔ تو پھر حاطف غیب نے آواز دی ان کے دوبارہ سجدے میں جانے پر کہ اے فخر الدین یہ شیطانی وسوسہ نہیں۔ وہ شاداں و فرحاں اٹھے اور جا کر بیوی کو خبر دی کہ 1-1.5 دن بعد ان کو ہوش آ جائے گی، یا ہوش کیا یعنی آنکھیں کھولیں گے۔ اب اگلے دن جب وہ اپنے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے اللہ کے بندے سے جس نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اس نے جب آپ سے بات کرنا چاہی تو آپ نے سمجھا کہ یہ اس وقت شاید ضرورت مند ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ کہہ کر کہ میں آپ سے بعد میں ٹھہر کر آپ کی بات کو سنوں گا، اس وقت مجھے جلدی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں جناب، میں آپ سے کچھ لینے نہیں، آپ کو کچھ دینے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا جو آنکھ نہیں کھول رہا اس کو اٹھا کر میرے پاس لائیے۔ وہ لے کر آئے اور اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے کچھ آیات پڑھی، ان پر دم کیا اور انہوں نے فوراً آنکھ کھولی، رونا بند ہو گئے، دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے آنکھ کھلوائی اس بندے نے کہ شرف الدین، نام بھی انہوں نے خود کہہ دیا۔ اچھا، نام بھی رکھا، نام بھی انہوں نے کہہ دیا۔ یہ ہے وہ بات کہ ازل میں میثاق میں جو ملاقاتیں ہیں کہ الارواح جنود مجنہ، وہ الستو بربکم جو ہے وہ یہاں فوراً پورا رسول ہو۔ اسلام کا ارشاد ہم نے بی اے کے کلاسز میں پڑھایا کہ آپ فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں جمع شدہ ایک لشکر ہیں جن کی وہاں الفت تھی ان کی یہاں الفت ہو گیا۔ کیا اچھی بات۔ اچھا جی، آپ بتائیے اب کہ وہ وائنڈ اپ نوٹ آپ کا وہ کیا جملے کہے انہوں نے یہ کہا کہ اے شرف الدین، تمہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا، اس کو مت بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا پتہ نہ چلا کہ اور آپ نے آنکھیں کھول دیں، آپ آنکھیں کھول دیں، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب بات ہے اب یہ کہ یہ بنیادی ایک جو تمہیدی گفتگو ہوئی ہے، اس میں کم از کم ایک بات مجھ جیسے طفل مکتب کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ بلنک ہونا شروع ہو گئی کہ وہ جو سالک سے مجذوب سالک ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے مجذوبوں کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے اوپر تھی۔ اچھا، اب تعلیم و تربیت پہ آتے ہیں کہ تعلیم و تربیت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، بالکل جس طرح پروفیسر صاحب نے روشنی ڈالی، حضرت بو علی قلندر کی شخصیت جو ہے وہ علوم ظاہری اور علوم باطنی کا ہمیں ایک جامع نظر آتا ہے۔ آپ کا شخصیت کے اندر ایک جامعیت سبحان اللہ، یعنی وہاں پہ ایک سالک کی شان بھی ہے اور ایک جذب کی کیفیت بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اچھا، اب جب ہم ابتدا دیکھتے ہیں تو جتنے علوم ہیں ان کے اندر حضرت بو علی قلندر نے کمال حاصل کیا۔ اس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، جتنے علوم نقلیہ اور عقلیہ ہیں ان سب علوم میں حضرت بو علی قلندر نے کمال محنت کے ساتھ مہارت حاصل کی، اور پھر سال ہر سال تک آپ درس بھی دیتے رہے، واعظ بھی کرتے رہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جیسے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے سارے علوم کے اندر ایک کمال کی مہارت کے حامل تھے۔ سبحان اللہ، بچپن میں حفظ قرآن کر لیا، حفظ قرآن بھی کر لیا۔ اچھا، اب اس کا اثر آپ دیکھیں کہ ان سے جن لوگوں نے اثر لیا وہ بھی معمولی لوگ نہیں تھے، یعنی ان کے علم نے بھی لوگوں کو متاثر کیا اور ان کے جذب اور کیفیت نے بھی لوگوں کو متاثر کیا۔ اچھا، قلندر کا ٹائٹل جہاں پہ چند لوگوں پہ ہمیں ملتا ہے ان میں ایک بو علی قلندر بھی ہیں، اور ان کی شخصیت قلندر کے ٹائٹل کا ایک پورا ریفلیکشن ہے، یعنی حضوری کی کیفیت، جذب کی کیفیت
اور تصرف کی کیفیت. واہ. جب تک یہ تینوں کیفیات کسی شخصیت میں جمع نہ ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کلندر کے ٹائٹل کا استعمال نہیں کیا جاتا. واہ کیا بات. یہ تینوں باتیں ہمیں بدرجہ کمال جو ہیں وہ حضرت ابو علی کلندر کی شخصیت میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ. جن لوگوں کو ابو علی کلندر نے متاثر کیا یا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ان میں علامہ اقبال بھی ہیں. علامہ اقبال جن لوگوں سے صوفیاء میں سے بہت متاثر ہوئے ان میں ابو علی کلندر ہیں. ارے سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت علامہ اقبال نے ستمبر 1911 میں عطیہ بیگم کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میرے والد گرامی نے مجھے ایک نصیحت کی ہے کہ تم ایک مثنوی لکھو جو مثنوی ابو علی کلندر کی طرز پہ ہو. اللہ اکبر. یہ بڑا مشکل کام ہے. واہ واہ واہ. علامہ خط میں لکھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کہاں ابو علی کلندر اور ان کی مثنوی جیسی میں مثنوی لکھوں. لیکن میں نے کام شروع کر دیا, کوشش شروع کر دی. یہ 1911 کی بات ہے. اب دیکھیں علامہ کی پہلی کتاب 1915 میں چھپی اور وہ فارسی میں تھی, اسرار خودی. اسی طرز پہ علامہ نے لکھی. اس کا اگلا حصہ 1918 میں چھپا, رموز بے خودی. یہ بھی اسی طرز پہ تھی. بعد میں یہ آپ یہ اکٹھی چھپتی ہے, اسرار و رموز اس کو ہم کہتے ہیں. اب علامہ جس خطے میں ہیں یہاں اردو بولی جاتی ہے, پنجابی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ کی اردو کتاب جا کے چھپ رہی 1924 میں اور پہلی ساری کتابیں پرشین میں. ان میں سے بھی پہلی کتاب جو تھی وہ یہ کتاب ہے. اور اس سے اندازہ کریں کہ علامہ کا خانوادہ, ان کے اجداد اور خود علامہ ابو علی کلندر سے کتنے زیادہ متاثر تھے. ہاں میں ایک جو بہت ریلیونٹ ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی بنیادی طور پہ علامہ کا فلسفہ خودی ہے. دیکھیں استعمال ہی خودی کا لفظ علامہ نے یہاں کر دیا نا. ٹھیک ہے. اور ہم علامہ کو پیغمبر خودی کہتے ہیں کہ وہ خودی کا پیغام لے کے آئے. بالکل ٹھیک. کہاں سے لیا انہوں نے یہ پیغام؟ اس پہ جو بنیادی اثرات ہیں صوفیاء کے, ذرا علامہ نے لیا صوفیاء سے. علامہ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ اپنا فلسفہ خودی کا کسی مغربی فلسفی سے نہیں لیا, بالکل ٹھیک ہے, کسی دنیا کے مشرقی فلسفی سے نہیں لیا, صوفیاء سے لیا ہے. رومی نظر آ رہے ہیں, رومی سب. اور ان میں سے بھی سر فہرست اگر آپ اس کو ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو ابو علی کلندر ہے. ابو علی کلندر نے لفظ خودی استعمال کیا ہوا ہے اپنی مثنوی کے اندر, مثنوی کنز الاسرار کے اندر. اچھا اب فلسفہ خودی کو اجمالاً بیان کریں تو کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, ضبط نفس کے ذریعے سے اللہ کے عشق کو اس طرح حاصل کر لینا سبحان اللہ کہ آپ درجہ کمال تک جا پہنچیں. سبحان اللہ. اور جب درجہ کمال پہ پہنچتے ہیں تو کس شخصیت میں ڈلتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں اس کی مثال ابو علی کلندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. از محبت چوں خودی محکم شود, قوتش فرما دہ عالم شود. یہ ابو علی کلندر کے ذکر کا پہلا شعر ہے جہاں سے ابو علی کلندر کا سمجھنے والوں کے لیے آپ ذرا اس کا ترجمہ بھی بتائیں. میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت میں کمال پہ پہنچ جاتا ہے, واہ, اپنے نفس کی اصلاح کے کمال پہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے عشق کو اختیار کر لیتا ہے, تو از محبت چوں خودی محکم شود, اللہ کے عشق سے جب انسان کی خودی طاقتور ہوتی ہے تو اس کی خودی کی طاقت سے وہ پوری کائنات پر حکمران ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. کس طرح حکمران ہوتا ہے؟ آگے پھر ابو علی کلندر کی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ابو علی کلندر کی شان یہ تھی کہ ان کا ایک خادم تھا, وہ کہیں جا رہا تھا تو آگے کسی کام کے لیے آپ نے بھیجا, تو جب جا رہا تھا تو آگے بادشاہ کا قافلہ رواں دواں تھا. اس کو نہیں پتا تھا بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہوگا. جو بادشاہ کے ہرکارے تھے, اس کا جو پروٹوکول تھا, انہوں نے دیکھا یہ کیا درویش اس نے راستے قبضہ کیا اور سائڈ پہ نہیں ہو رہا, انہوں نے کچھ دے مارا, اس کو سزا دی. درویش نے کام سارا چھوڑا اور ابو علی کلندر کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. اور جا کے شکایت کی, حضور آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا تو میرے ساتھ تو یہ ہوا. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کے ہرکارے نے. ابو علی کلندر نے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا, اس خط کو علامہ نے بیان کیا. اس کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں بازگیر این عاملے بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے. بادشاہ تو اپنے اس کوتوال کو ہٹا ورنہ میں ہندوستان کے کوتوال کو بدلنے لگا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ علامہ مثال دے رہے ہیں. اللہ عشق الہی بندے کو یہاں پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. اب بادشاہ کون تھا؟ علاؤالدین خلجی. اب جب اس کو یہ پتہ چلا, اس نے کہا یہ ابو علی کلندر کی طرف سے وہ تو کپ کپا گیا, کانپ گیا. اب وہ کیسے جائے؟ اب اس نے حضرت نظام الدین اولیاء سے درخواست کی کہ آپ کسی طرح سے میرا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے درخواست کی جی کیا آپ جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے پیر و مرشد کی رات کے بغیر نہیں جاؤں گا. پھر نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں. پھر حضرت امیر خسرو گئے, جا کے ملے اور وہاں پہ کلام پڑھا. جب محفل بپا ہوئی, حضرت ابو علی کلندر ایک کیفیت میں گئے تو انہوں نے پھر معافی کی درخواست کی. تو پھر ابو علی کلندر نے فرمایا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں, لیکن بادشاہ کو یہ کہہ دیں درویشوں کو نہ چھیڑا کرو, درویشوں کے دل عشق الہی کی انگیٹھی ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, اگر میں اس بات کو تھوڑا سا یوں آگے بڑھاؤں,
پھر انشاءاللہ ان کے دروس پہ بھی بات کرتے ہیں، جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا، آپ کا جو افتاح کا سلسلہ تھا. یعنی ایک سوال کے ساتھ ایک اور بات میں ساتھ ساتھ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایسوسیشن ہے اولیاء کی، وہ آرگنائزیشن ہے جن کے پاس پورا کا پورا اختیار و نظام ہے کہ جس کو چاہیں جس وقت چاہیں کرسی پہ بٹھا دیں اور جس کو چاہیں جس وقت چاہیں کرسی سے ہٹا دیں، ان کی اجازت کے بغیر. پھر اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب کچھ ہو نہیں رہا نا. تو یہ جو قلندر ہے، پھر ذرا قلندر کی ڈیفینیشن بھی لوگوں کو بتائیے نا کہ مقام اور مرتبہ پھر کیسا ہوا پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ہم اس خطے کے اپنے فکری محسنین اور مربیین میں سے ایک فرد فرید کا ذکر کر رہے ہیں. واہ. اور حضرت شیخ خواجہ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمہ کا ذکر یہ ابلاغ عطا کرتا ہے کہ حب علی احناف کا شعار رہا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور جن میں حب علی ہوتا ہے ان کی بو صدیوں عشاق کے مشام جہاں کو معطر کرتی ہے. سبحان اللہ. سر قطع کلام کی معذرت، حب علی تو احناف کا شعار رہا، کمال تو یہ کہ احناف پر بھی علی کی نگاہ ہے کرم اللہ وجہ الکریم، ایسی ان پہ نگاہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے اس طرح سے بڑھا. اور عموماً جنید صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لفظ کلندر ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کلندر وہ ہوگا جو شرعی احکام سے بے نیاز ہوگا، پراگندہ حال ہوگا، ویرانوں میں پھرتا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. 20 برس 20 ایئرس کامل قطب مینار گواہ ہے کہ اس مرد کلندر نے وہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز کو بلند کیا ہے. اور دیکھیے یہ جب ان کی ایک خاص حالت ہوئی نا، یاد رکھ لیں کوئی صوفی بھی وہ اللہ تعالیٰ جہلا کو اپنا دوست نہیں بناتا. اور جب ان پر خشیت کا غلبہ طاری ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب ان پر خشیت جو ہوتی نا وہ ایک خاص کہہ لیجئے کہ ایک پوزیشن میں یہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ ذرا جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کی انوالومنٹ ذرا کم ہو جاتی ہے. مولانا روم کا بھی یہی حال ہوا تھا جب پڑھا رہے تھے، کسی مرد درویش نے دیکھا تو چھوڑ کے نکل پڑے. ان کی بھی یہی حالت ہوئی. غزالی کا کیا ہوا تھا؟ غزالی کا بھی دیکھ لیجئے. تو اچھا کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ صوفیاء کا یہ جو طرز عمل ہے یہ راہبانیت کی طرف نہیں تو کہیں نہیں لے کے جاتا. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر بعض دفعہ کسی حاذق ڈاکٹر کسی پرسنالٹی کو دیکھ کر کچھ پرہیز تجویز کرتا ہے کہ اتنی دیر تک آپ نے یہ غذائیں نہیں لینی اور یہ میڈیسن لینی. بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ صوفیاء کی جو ایک سماجی گہما گہمی سے تھوڑی دیر کے لیے دوری ہوتی ہے وہ ان کا پرہیز ہوتا ہے، لیکن جب پھر وہ پلٹتے ہیں میدان عمل میں دوبارہ پھر ان کی ایک الگ شان ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھائیں ذرا. آپ جیسے میں نے بچپن کا واقعہ، مجھے تو وہیں سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک مجذوب کا دروازے پہ آنا اور پھر آپ کی آنکھیں کھول دینا. ظاہر ہے وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اپنا وہ چمڑے کا جو ہے وہ لباس پہنا، تو جو چمڑے کا لباس پہنا وہ سالک تو نہیں ہو سکتا کم از کم. ظاہر ہے وہ جذب کی ہی کیفیت میں ہوگا. میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. تو مجذوب کا بچپن میں ہی نگاہ پڑ جانا، پھر آپ کا جوانی میں سالک رہنا، سالک سے مجذوبیت کی طرف آنا اور مجذوبیت سے پھر قلندریت کی طرف چلا جانا. یہ ذرا سمجھانا قلندریت کا مقام جو پایا، قلندریت ہے کیا؟ دیکھیے بنیادی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب نے 3 اس کی جو جہاد بیان کی ہے نا کہ یہ قلندر کے اجزاء ہیں کہ تصرف ہے، اس میں کیف ہے، جذب ہے، طریق. اس کے یہ خاص اس کی پوزیشن اقبال سے ہی پوچھ لیتے ہیں. اقبال نے 3 اس کی ڈائمنشن ذکر کی ہیں. ہاں بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. کہ قلندر کا جو مدعا و مقصد ہوتا ہے وہ لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسری بات کہ اقبال فرماتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی قلندر کی بات مجھ کو، حق بیانی ان کا شعار ہوتا ہے. اور تیسری بات ان کو جو مقبولیت اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. میں یہاں ضمناً ایک بات کرنا چاہوں گا، کیا احکامات الہیہ سے انحراف کر کے مقبولیت مل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری. اب اقبال یقیناً کسی خاص کانٹیکس میں بات کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے مقام قلندر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کا مقصود کیا ہے، ذات الہی میں ایسی فنائیت ان کو ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پھر بقا کے مقام پر لے آتا ہے. دوسرا پھر حق بیانی، پانی پانی کر گئی قلندر کی بات مجھ کو. تیسرا پھر ان کو جو مقبولیت عطا ہوتی ہے کہ دیکھ لیجئے کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کا ذکر پاک ویسے ہی تازہ ہے، ویسے ہی ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بات جو ادبیات تصوف کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں نا جنید صاحب، وہ جانتے ہیں کہ مقام تصوف میں جو مقامات ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہی
اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے واہ ہیں. واہ واہ. ہم صرف ایک اصطلاح پڑھ کر اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو ان میں سے وہ پوچھ پڑھ رہا لیجئے. تھا کہ ایک جگہ یہ بھی میں جب ہم نے لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کا پروگرام کیا تو ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ لال شہباز قلندر علیہ رحمہ جب ہندوستان تشریف لائے، مطلب خاص طور پہ جب دہلی تشریف لائے آپ، تو بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ نے ان سے درخواست کی کہ یہاں تو آلریڈی جو ہے وہ 200-300 قلندر موجود ہیں، آپ سیون شریف جائیے، آپ کی ضرورت وہاں پہ. تو ایک قلندر نے دوسرے قلندر کو سیون شریف بھیجا تھا. اب بات جب قلندر کی ہے تو ذرا وہ ہے نا کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں، سکندرانہ ادائیں قلندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سحری کی خصوصی براہ راست شریعت میں رحمت رمضان آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. کیا خوبصورت تذکرہ پاک ہے. بات قلندر کی ہو رہی تھی جی. تو ایک رنگ تو ظاہر ہے جن کی دعا ہے ان کا بدر میں ہمیں نظر آیا تھا، رنگ قلندریت، اور وہی رنگ جو ہے خیبر میں بھی نظر آیا. خیبر میں بھی نظر آیا تھا، وہی منتقل ہوا یہاں پہ. فرمائیے جنید صاحب. یہاں پر میں بہت سارے اشکالات قرآن سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو بیٹھ کر صوفیاء کے بارے میں سطحی باتیں کرنے میں اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں وہ ان کے مرتبہ مقام کو پہچانیں. برے صغیر میں آنے والے صوفیاء کرام علمی طور پر اتنی مضبوط بنیادیں رکھتے تھے کہ ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے علم کن سے پڑھا. ان کے 3 اساتذہ کا نام تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ مولانا قطب الدین، مولانا وجیہ الدین، مولانا قاضی ظہور الدین حجویری. یہ اس وقت کے چوٹی کے علماء تھے. پھر علم میں کمال حاصل کرنے کے بعد 20 سال تک درس، قوت الاسلام مسجد میں 10-12 سال خطبہ. اور خطبے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں جہاں تک نظر آتی تھی مخلوق خدا اللہ اور زار و قطار رو رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور وہاں پر ایک انقلاب آیا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے انہیں پکار کر کہا کہ ابو علی تیری ذمہ داری تو یہ نہیں ہے. اللہ. تیری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ. آؤ قرآن سے پوچھو. اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں. اللہ. اور ان کے پاس لایا جاتا ہے ایک قلندر خضر کی صورت میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام علمناہ من لدنا، انہیں اللہ کی طرف سے علم ملا تھا. اور جب وہ کشتی میں، پہلے تو یہ دیکھیے کہ دریا میں ہے اور بھنی ہوئی مچھلی پانی کے اندر چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. ابو علی قلندر کا ایک عرصے تک پانیوں میں رہنا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو صاف ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا قرآن پڑھنے والا یہ بتائے گا کہ جب آپ کشتی توڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کشتی کا کوئی اور آدمی دیکھ رہا تھا؟ اگر کشتی والے دوسرے سوار دیکھتے تو پکڑ نہ لیتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں ڈبونا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ کیا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے کیا دیکھے. اب یہ چونکہ لکیر کے فقیر بن کر ہم ان لوگوں کی خاک پا کے برابر نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں پر فیض کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں خضر یہ کیا کر رہے ہو. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کی گردن توڑ رہے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہے؟ اگر کسی بستی والے کو نظر آتا تو جن کا بچہ
اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ یہ دیکھے کہ جناب ایک آدمی اس کو توڑ رہا ہے، یہ قلندرانہ شان تھی، مجذوبیت کی شان تھی۔ واہ واہ واہ۔ حضرت ابو علی قلندر سے آ کر خطبے کے دوران کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں 7 ابدال رہیں گے جن کی بدولت کائنات میں بارشیں ہوں گی، ان کو رزق دیا جائے گا۔ اللہ۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا مطالعہ کرنے والا تو کبھی بھی ان صوفیاء کے بارے میں کسی شک و شبہ میں، اب آپ دیکھیں نا ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہ رنگ چڑھا قلندری کا، تو وقت کے علماء میں سے کئی سطحی سوچ رکھنے والے میدان میں آئے، انہوں نے بادشاہ کو درخواستیں بھی دیں کہ جناب ان پر مقدمہ چلایا جائے، یہ شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن انہی میں اللہ والے علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کو اپنی ہوش نہیں، اس پر تم کہتے ہو کہ وہ نماز پر کتنی دیر کوئی آدمی بے ہوش رہے تو اس کی نمازیں ساقط بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے، اس کیفیت سے پہلے ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ فتوے بھی دیا کرتے تھے؟ یہ مفتی تھے، مفتی تھے آپ، مدرس تھے آپ، اور مدرس بھی معمولی حافظ قرآن تھے آپ۔ جنید صاحب، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب مروجہ تمام علوم میں عبور اور کمال حاصل کرنے کے بعد حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہائے 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 ہائے، وہ پوچھتے ہیں نظام کیا پڑھا؟ بتاتے ہیں میں نے یہ کتاب پڑھی، میں نے یہ کتاب پڑھی، میں نے یہ درس پڑھا، میں نے یہ پڑھا۔ اب یہ فرمایا نہیں، ابھی جاؤ، ابھی فلاں کتاب پڑھو، سیالکوٹ میں کمال کشمیری سے ملو، فلاں جگہ فلاں سے ملو۔ ارے میاں یہ دنیا الگ ہے، ہم جس دنیا کے رہنے والے نہیں، اس کا انکار کرنا میرے نزدیک قرآن کا صریح انکار ہے۔ جس نے قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا ہے وہ یہ جان سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے کن بندوں سے کیا۔ اسی لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی صحرا میں بھٹک جائے تو وہ یہ کہے کہ یا عباد اللہ آئینونی، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے تعلیم حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یعنی اگر آپ صحرا میں کہیں بھٹک جائیں تو آپ یہ دعا کریں آپ یہ دعا کریں کہ یا عباد اللہ آئینونی۔ اور پھر امام احمد بن حنبل اپنے رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے والد اس طرح بھٹک گئے تھے اور انہوں نے اس بات کو جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے مددگار بھیج دیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات بتائی آپ۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں شک میں پڑھنے کی بجائے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کسی علم والے سے پوچھو۔ ہر عالم پر اور عالم ہے، ہر عالم پر اور عالم ہے۔ ان ظاہری علماء کی حد ختم، ہر عالم پہ بھی عالم ہے، ہر عالم پہ بھی عالم ہے۔ ان ظاہری علماء کی جب حد ختم ہوتی ہے تو وہاں سالک کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات، ان کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا ابو علی قلندر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ابو علی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، اس پہ کلام کریں گے، میں ذرا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابو علی کیوں کہتے ہیں اس پہ کلام میں کرواؤں گا آپ سے، لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے اب جو وہ جس منزل پہ لے کے گئے پروفیسر صاحب وہ بڑی اہم ہے، یعنی زندگی کا کیسا یو ٹرن کہ بالکل آپ 360 ڈگری اینگل پہ جو ہے آپ کی زندگی پوری تبدیل ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہے، افتاء کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اچانک ایک قلندر آتا ہے یا مجذوب آتا ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ انتخاب میں نے کہا نا بچپن سے ہوا ہے، اب وہ بس وہ صرف کنیکٹیوٹی، وہ جو روحانی وائی فائی ہے یا روحانی بلوٹوتھ جو ہے اس سے ٹرانسفر ہونا ہے، ایکچولی بات یہ ہے۔ تو آپ کی منزل اب کچھ اور ہو جاتی ہے، اب آپ بیت ارادت کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ذرا یہ تذکار پاک بتائیے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز تو اندر موجود تھی نا، لیکن اس نے ایکٹیویٹ اپنے مناسب وقت پہ ہونا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو وہ جو جوہر تھا وہ نکھر کے سامنے آ گیا، جذب والا، اور وہ جو کردار تھا ان کا وہ سامنے آ گیا۔ لیکن کسی بھی صورت میں چونکہ وہ تھے صاحب علم، ان کی اور صوفیاء کی ہر بڑے صوفی کی بنیاد علم پر ہی ہوتی ہے، اور علم سے ہٹی ہوئی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا صوفی علم سے خالی نہیں ہوتا،
اب ابو علی قلندر کو ہم دیکھتے ہیں باوجود جذب میں جانے کے بھی جو شریعت کا احترام ہے، شریعت کا لحاظ ہے، وہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جذب کی کیفیات کے دوران ان کی داڑھی بہت ریش مبارک بڑھ گئی، تو ان کے ایک دوست تھے جو مفتی تھے، وہ آئے اور انہیں پتہ چلا کہ ابو علی اس وقت ایسی کیفیت میں ہیں، نہ انہیں اپنے مونچھوں کی فکر ہے نہ داڑھی کی فکر ہے۔ وہ کینچی وغیرہ لے کے آئے اور آ کے انہوں نے ان کی سنت کے مطابق ان کی مونچھیں اور ان کی داڑھی ریش تراش دی۔ جب کچھ وقت کے بعد حضرت ابو علی قلندر اپنی نارمل کیفیت میں آئے، فرمایا یہ کون کر کے گیا؟ تو انہیں بتایا فلاں مفتی صاحب آئے تھے۔ فرمایا سبحان اللہ، آپ نے اپنی ریش کو پکڑا اور کہا مبارک ہے یہ میری داڑھی جو شریعت میں پکڑی گئی، جس کو شریعت کے احترام میں تراشا گیا۔ اور یعنی وہ سراپا گریا ہو جاتے اور اس کو جب دیکھتے اپنے چہرے کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جینیٹکس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، سبحان اللہ، اور شریعت کا احترام، سبحان، یعنی ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے نا، وہاں رسم نہیں ہے، اس کی روح ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی زندگیوں میں ہمیں جو پھر اس کی تاثیر نظر آتی ہے، وہ پھر عام لوگوں کے اندر، عام نام شریعت کے نام لیواؤں کے اندر وہ تاثیر نظر نہیں آتی۔ تو یہ جتنی بڑی ہستیاں تھیں، حضرت بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، ان کی بارگاہوں سے جو انہوں نے تربیت کا فیض اٹھایا، اور اس تربیت کا فیض اٹھانے کے بعد وہ اپنے جذب میں بھی کمال پہ پہنچے، اور شریعت کے اندر جو تاثیر ہے، جو کمال ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک معراج پائی، اور ہمارے لیے وہ راستہ کھولا، ہمارے لیے وہ نمونہ عمل کھولا کہ ہم حضور خداوند میں استقامت اور دوام کو کیسے حاصل کریں۔ اچھا، اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق، پھر جو بیت ارادت کا معاملہ ہے، ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ محمد شراحیل احمد اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، محمد شراحیل خواجہ بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جناب خواجہ صاحب، جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سب، اب آپ کو سلام، اور خصوصاً شیر میاں داد صاحب کو سلام۔ پہنچ گیا آپ کا بھائی بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جناب فرمائیے۔ سر میرا ایک کوشچن ہے، دو بیسک کوشچن ہے۔ ایک تو آپ پہلے بتائیں کہ کلندر کی طاقت کیا ہوتی ہے، کلندر ہوتے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ کلام تو بڑا ڈیٹیل فرمایا ڈاکٹر صاحب نے۔ جی جی اچھا، اور بتائیے کیا کچھ۔ دوسرا سوال میرا حضور یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے یا افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی 8 منٹ پہلے سائرن بجا دیتا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے سائرن بجاتا ہے، کوئی 4 منٹ پہلے سائرن بجا دیتا ہے، تو ہم کس لحاظ سے اس کو روزے کو بند کریں یا کھولیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد امجد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو گاڑی ہے جیپنیز، اس کے فرنٹ پہ اسپیکر لگے ہوتے ہیں، تو نعت بھی سنتے ہیں اور تلاوت بھی سنتے ہیں، اور اس کے اسپیکر پاؤں والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ جیپنیز کارز میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اسپیکرز جو ہیں وہ پاؤں کی طرف لگے ہوتے ہیں، اس میں نعتیں تلاوت وغیرہ سننا بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حال سر جی، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ سر جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے، بالکل خیر خیریت ہے جناب، پوچھیں۔ جی یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوتی، سنا ہے؟ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں تھی؟ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوتی، اس کو پہچاننے کے لیے اس کو زور دینا پڑتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ علماء سے پوچھنا ہے۔ مطلب آپ کا کہنا یہ کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ان کی ہڈی نہیں ہوگی، حضرت خضر علیہ السلام کی نشانی؟ اچھا، قیاس پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، جی بالکل بتاتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے یہ قیاس اس لیے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ چونکہ وہ عرفہ کے دن، یہ ظاہر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، تو کچھ میرا خیال ہے اس بارے میں لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جی اگر ملاقات ہو اور اندازہ ہو تو کسی سے مسافہ کر کے، پہلے تو اسی پہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات درست ہے؟
جی یہ جو ان سے ملیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو جو چاہے نشانی دے، ہم اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ان کا نہیں ہے تو ہم یقین کرتے ہیں، ورنہ اس زمن میں ہمیں اس گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو وہ سعادت ازلی ہے جس کو نصیب ہو جائے، بس وہ تو پھر اس کا لطف بس لیتا ہم ہے. اتنا مانیں کہ خضر ہیں. ہاں بس یہ اصل بات. جب یہ مانیں گے خضر ہیں تو اللہ کی قدرت کے جلوے واضح ہوتے رہے. واہ کیا بات. اچھا جیپنیز کارز میں ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ ظاہر ہے نعتیں بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، تو اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ عموماً پاؤں کی طرف بھی ہوتے ہیں نا، تو اس میں بے ادبی کا پھر عنصر. یہ اگر یعنی صرف محض سننے کے لیے رکھا ہے اور اس کی اور کوئی صورت نہیں بن رہی تو بے ادبی نہیں ہوگی. وہ آواز آ رہی ہے، ہم عملی طور پر اس کو کہیں تو رکھیں گے. اگر مناسب ہو تو اس کو اتنا اونچا کر دیں کہ نہیں اونچا نہیں ہو سکتا نا، فکس ہے نا، بلٹن ہے وہ گاڑی میں، مطلب وہ دروازوں کے ساتھ سامنے فرنٹ پہ بلٹن ہے. نہیں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، وہ آواز آ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. اچھا ایک اور سوال آیا کہ جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مطلب 8 منٹ پہلے جو ہے وہ افطار سے پہلے وہ سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی 10 منٹ پہلے بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ اس میں ذمہ دار حکومت ہے اور حکومت نے ریڈیو اور اپنے اداروں سے انتظام کر رکھا ہے، تو ہمیں انہی سے لینا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس ضمن میں روزے خراب نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مستند جو ہے وہ حکومت کے طرف سے جو ذمہ دار ادارے متعین کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس میں تو میرا خیال ہے ایک اور بہت آسان راستہ اب تو یہ آ گیا، سارے ٹی وی چینلز آ گئے، جیسے 92 ہے. اب بات یہ ہے کہ بڑی پراپر ٹائمنگ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہوتی ہے اور سیکنڈز کے اعتبار سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کنفیوژن نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ ہم ذمہ دار نہیں بنتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو ذمہ دار بنتا ہے جس کے کندھے پر سارا زور جاتا ہے، ویسے تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے بالکل ٹھیک جہاں جہاں کھڑا ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ ہم ابھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ابھی 2 منٹ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور کہیں سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سورج غروب ہونے پر جلدی ہے. یہ نہیں ہے کہ افطار میں جلدی سے مراد کہ ابھی سورج غروب ہونے سے پہلے جلدی نہیں ہے. جی ہاں، کہ سورج کی سرخی ابھی نظر آ رہی ہو، ابھی سورج ڈوب رہا ہو اور ہم اذان دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ افطار میں جلدی کرو، ساری میں تاخیر کرو. تو اس لیے ٹائمنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کیلنڈر ہر جگہ آ گئے ہیں. آپ اس کو سامنے رکھ کر، اسٹینڈرڈ ٹائم کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں، ان چیزوں کو چھوڑیں. بالکل صحیح. کیلنڈر ہر جگہ آ گئے اور ہم گفتگو میں کیلنڈر پہ آ گئے. جی بتائیے. تو قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک آپ سے تعلق تھا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. جی اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو علی قلندر کی جو تربیت ہوئی بنیادی طور پہ وہ انہی عظیم ہستیوں کی نسبت کے ساتھ ہوئی، اور انہی عظیم ہستیوں کا کے ساتھ جو تعلق تھا ان کا، اس تعلق نے ان کے اندر وہ جو جوہر تھا، جذب کا جوہر تھا، اس کو درجہ کمال پہ پہنچایا. سبحان اللہ. اور جب وہ وہاں سے نکلے آگے دوسری اپنی زندگی کی منزلوں پہ گئے تو وہ ان برکتوں کے ساتھ اور ان تاثیرات کے ساتھ انہوں نے اپنے آگے طریقت کے سفر کو آگے بڑھایا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے جو مکتوبات ہیں اس کا اسلوب بڑا کمال ہے. سبحان اللہ. اس میں بڑے دروس ملتے ہیں، ذرا اس بارے میں لوگوں کو. سبحان اللہ. آپ دیکھیے آپ کی تصانیف میں مکتوبات بنام اختیار الدین، حکم نامہ شرف الدین، مثنوی کنز الاسرار اور اس کی شرح مفتاح الغیب کے نام سے ہو چکی، اور ایک رسالہ ہے رسالہ عشقیہ. ذرا دمادم مست کلندر کہنے والے سنیں کلندر کا اسلوب کیا ہے، عالمانہ اور کلندرانہ. بتائیے. فرماتے ہیں کہ معشوق کو پہچانو، معشوق کو پہچانو، اور عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ. عاشق بن کر معشوق کیوں ہو جاؤ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یحببکم اللہ. اللہ اللہ اللہ. معشوق کون ہے؟ محبوب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معشوق کو پہچانو اور عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ. جب عاشق بن کر معشوق ہو گئے تو اسی طرح کام کرو. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ معشوق کی سنت اور عاشق کے فریضے کو قائم رکھو. معشوق کو تمہاری ہی صورت میں پیدا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ براہ راست تمہیں دعوت دے. اب بتائیے یہ ایک ایک حرف سے قرآنی کہہ لیجئے کہ آیات کی تفسیر نظر آ رہی ہے ہمیں. بتائیے بتائیے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اے برادر، اے سننے والے مخاطب، چشمے دل کھولو اور اچھی طرح سے دیکھو اور جانو کیا عاشق نے
اپنے عشق سے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عاشق حقیقی اللہ کی ذات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، اللہ محب ہوا تو اور حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فقد خلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا تو میں نے کائنات کو تخلیق کر دیا اور نبی پاک کے تصدق سے پیدا کیا، کائنات کی ہر شے پیدا کر دی۔ اور یہی ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں باب العلم کا رنگ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے۔ بو علی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کمال ہے، یہ ہے علی کا فیض، یہ ہے۔ اور جنید صاحب فیض علی ایسا ہے تو مقام علی، خود علی کا فیض کیسا ہوگا؟ اللہ کہ علی کی بو ایسی ہے تو ذات علی کی جو اپنی بو ہوگی اس کا رنگ کیا ہوگا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس نے پیدا کر دی اور کیا کیا نظارے پیدا کیے ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ ان نعمتوں کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا لیکن تم ان سے مستفید ہوتے ہو۔ مثال کے طور پر کیا ہرن کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مشک ہے؟ اللہ۔ کیا کتنے میووں کو پتہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ گنے کو پتہ ہے کہ اس کی مٹھاس کیسی ہے؟ تمہارے لیے تو جناب معشوق کو پہچانو اور عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ۔ اور ابھی ایک میں وہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ کلندر کی پاور، حدیث قدسی یاد رکھیے، بخاری کی حدیث، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا بولنا بن جاتا ہوں، دیکھنا بن جاتا ہوں، سننا بن جاتا ہوں، چلنا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بو علی کا ذکر ہو رہا ہے تو علی کا بھی ایک ریفرنس دے دوں، مقام خیبر میں جب حضرت علی نے اس ید اللہ کی قوت سے باب خیبر کو اکھاڑا تو بعد میں 40 اور ایک روایت میں آتا ہے 80 لوگ اسے اٹھا نہ سکے، تو فرمایا یہ میں نے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانیہ سے اکھاڑا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر قوت ربانیہ آ چکی ہوتی، لیکن یہ بھی یاد رکھے وہ قوت ربانیہ کا فیض ہوتا ہے، رب ان کے اندر حلول نہیں کرتا نعوذ باللہ، جس طرح دیگر مذاہب کے تصوف میں بات آتی۔ اللہ کا فیض ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روح اللہ، اللہ کی بھیجی ہوئی روح، نور اللہ، اللہ کا بنایا ہوا نور، بھیجا ہوا نور، ایسے ہی اللہ کا فیض ایسا آتا ہے کہ پھر یہ جو کہتے جاتے ہیں، مولانا روم نے کہا تھا نا کہ گفتہ ہے وہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ ان اللہ کے بندوں سے کے منہ سے جو بات نکلتی، زبان تو بندے کی ہوتی ہے لیکن اس کو جاری اس حکم کو اللہ تعالیٰ کر دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب چونکہ مولا کائنات کی بات چلی تو میں اس دعا کے بالکل سمجھ لیجئے کہ در پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں، جو دعا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے جد حضرت زوتی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی اور پھر اس کا فیضان آپ کی نسلوں میں نظر آیا، وہ دعا ذرا پڑھ کے سنائیے کیا ہے؟ کمال دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایسا کرم کیا کہ اس طرح کے لوگ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کے دادا نے دعا کی، درخواست کی، تو آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرا ہی کرم تھا کہ گم کردہ راہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتش پرست کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ اللہ سبحان اللہ۔ زوتی تیرے بندے علی بن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے۔ اللہ اب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہیں، فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، اللہ چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن عجز اور انکسار، ٹہنی کے ساتھ جتنا پھل زیادہ لگے گا وہ جھکے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ وصف ہے۔ فرمایا اے اللہ، تیرے بندے علی بن ابی طالب سے یہ حسن ظن رکھتا ہے اور علی بن ابی طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے کہ تو اپنے در کے گداؤں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ اللہ 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 اللہ۔ اے ازل و ابد کے مالک، زوتی کی نسل کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرما۔ اللہ 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 اللہ۔ جس نسل کو مولا کائنات کی دعا مل گئی، اللہ، تو اس کے لیے بھی اگر ہم یہ کلمہ کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو علی قلندر
یا اس نسل کا آج بھی اس راستے پر چلنے والا کوئی فرد ہے تو یقیناً اس تک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا کا اثر آئے گا اور وہ مخلوق خدا کے لیے مینار نور بنتا ہے. سبحان اللہ. اس میں گفتگو کرتے ہیں. شبیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ شیخ پورا سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی سر, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ I am fine, good. Sir, I need one information. یہ بو علی شاہ قلندر کو بو علی شاہ قلندر کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ بو علی شاہ قلندر کا مزار کون سے سٹی میں ہے؟ اوکے, آپ کو دونوں چیزیں بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب. بیگ صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس قریب تمام آپ کو میری طرف سے السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ دور حاضر میں ہم اللہ کے ولی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی کی پہچان, بہت اچھا سوال ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رحمان صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی یہ میرے سوال کا جواب جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب ذرا دے جو ہے نا. اور سر جی میرا سوال یہ ہے, ہلو جی جی بتائیے, کہ یہ ایک چیز آپ سے رہ گئی, یہ میری سجیشن ہے جو ہے نا, یہ سود پر آپ پروگرام رکھے. میں خود کسٹم میں ہوں اور میں کسٹم میں 4 5 گاڑیاں رکھتے تھا. ابھی جو ہے نا الحمدللہ ایک گاڑی میری صرف تنخواہ لی تھی 20 تنخواہ نیشنل بینک سے, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیسے ایک مہینے میں یہ بڑے زبردست ہوئے, اور آپ نے اس پر 3 4 پروگرام کرنا. یعنی سود کے موضوع پہ آپ چاہ رہے ہیں نا پروگرام کریں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کا سجیشن آ گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا یہ بو علی کیوں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ جی ہاں بالکل, بو علی. مزار شریف کہاں پہ؟ جی بو علی جو ہے, بو علی یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کے اندر اتنی فنائیت کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے فیوزات حضرت شرف الدین قلندر کی ہستی سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا وہ جو نسبت ہے اس نسبت کے کمال اظہار کے باعث آپ کا لقب جو ہے وہ بو علی یا بو علی قلندر قرار پا گیا, اور خلق خدا کی زبانہ پہ یہ جاری ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ نسبت سیدنا مولا. اللہ کے ولی کی پہچان, اللہ کے ولی کی پہچان سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس اللہ کے علاوہ بندے کو کچھ یاد نہ رہے. اور وہ بھی ہے نا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے, اس کے پاس جا کے اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جائے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سحری کا خوبصورت سے موقع ہے, رحمت رمضان کی براہ راست نشریات آپ دیکھ رہے ہیں, اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے. پروفیسر صاحب آپ کے اقوال, آپ کے اشعار, آپ کی تعلیمات. حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی خوبیاں رکھی تھیں. علمی میدان میں ان کا کام آج اگر ہمارے سامنے ان کی مثنوی کنز الاسرار آ جائے تو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنے خزانے جمع کیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے مقام پر فیض کیا تھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا تھا. لَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. ایک دن آپ کے دربار میں 3 آدمی آتے ہیں, ان میں خاندان تغلق سے ریاض الدین تغلق ہے, محمد تغلق ہے, ان کا بھتیجا فیروز تغلق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ایک پیالے میں کھا رہے ہیں, تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ دیکھو 3 بادشاہ اکٹھے کھا رہے ہیں, اور پھر وہ تینوں بادشاہ بنے. آئے ہائے. آپ دیکھیں کہ یہ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ سے وہ کیفیت ہٹتی تھی شکر کی, جذب کی, تو آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ بے عیب ذات اللہ کی, اللہ بس باقی ہوس. اللہ بس باقی ہوس. آئے ہائے ہائے, کیا خوبصورت ایک جملے میں کائنات ہے, کیا خوبصورت پیغام ہے. آئے ہائے. پھر جب ہم ان کے کلام کو دیکھتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ایک جملے میں عشق الہی کے سمندر میں غوطہ زن کروا دیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان کی زبان پر کلمہ یہی رہتا تھا. اور آپ کا جو کلام ملا ہے, جو مثنوی ملی ہے, اس میں 360 اشعار ہیں.
3 کتابیں تو نہیں مل سکیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے، جستجو ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صوفی جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک مجذوب تھا کتنا علمی کام کر گیا۔ لیکن ان کے اشعار کو آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ مرحبا اے رہنمائے راہ دین، از تو روشن شد مرا چشم یقین، کہ اے دین کی راہ کے رہنما تیری آمد مرحبا، سبحان اللہ، خوش آمدید، کہ آپ کی وجہ سے میری چشم یقین مکمل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے جو روشنی ملی ہے میری آنکھ کو وہ یقین کی روشنی نصیب ہوئی ہے، یعنی یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ از تو روشن گشت فانوس صنم، از تو حاصل شد مرا وصل صنم۔ کیا غنائیت ہے، کیا موزونیت ہے کلام میں، اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے، یعنی ایک طرف وہ ہے کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اگر کسی بے اولاد عورت کو منہ میں ڈالے ہوئے پان کا حصہ دیا تو اللہ نے اسے بیٹا دے دیا۔ اللہ اکبر، کتنی کرامات ہیں اللہ۔ لیکن جب ہم ان کے اقوال پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے باعمل عالم کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بتائیے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، اسے فتنہ سمجھو۔ ہائے 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 ہائے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک آزمائش ہے، اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ۔ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ کو اہل محبت بہت پسند ہیں، وہ انہیں دوست رکھتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انہیں مرتبہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور پھر محبت میں جس طرح ڈاکٹر عقیل صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس ان پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ خرقہ پہن لینا آسان ہے مگر اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کائنات ہے ایک جملے میں۔ مرد کلندر کی یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، واہ، کہ خرقہ پہننے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس راہ پر چلنا جو مشکل ہے وہ پورا کر سکو گے، دنیا سے بے رغبتی کا وہ عالم تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ تو آج چونکہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بے پناہ لوگ مصنوعی طور پر ایسے ہی گروے کپڑے پہن لیں گے، سبز رنگ کے کپڑے پہن لیں گے، اور اس طرح کے الاؤ جلا کر بیٹھ جائیں گے کہ وہاں جاتے ہوئے بھی انسان کو نفرت ہوتی ہو۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب ہم ان کی صحبت میں آئیں تو اللہ یاد آئے۔ ہمارے یہاں تو جو آپ نے فرمایا نا، آج کل وہ جو خود ساختہ مجذوبیت اور خود ساختہ ولایت کا جو پرچار ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ لوگوں کو ولایت کا بھیزہ ہو گیا ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں بار۔ ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، یہ ان کی تعلیمات کے اندر آپ دیکھیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان جو ہے وہ نام ہی اللہ کی محبت کا ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا۔ تو جس بندے نے اپنے آپ کو مٹا کر ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ اللہ کی عظمت کو اپنے وجود پر طاری کر کے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محبت میں اس طرح گم ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں اپنی ہستی کو مٹا دو، تو لوگ تمہیں دیکھیں تو انہیں اللہ یعنی جو اپنے آپ کو مائنس کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پلس ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو زیر کرتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے زبر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیے، آپ کی تعلیمات میں ایک بات جو خاص نظر آتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی حکام سے یا جن کے پاس مناصب ہیں، طاقت ہے، حکمرانوں سے آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، حق گوئی کی۔ لوگ آپ کے در پر آئے، آپ در پہ نہیں گئے۔ علاؤالدین خلجی کا واقعہ بڑا اس معاملے میں اہم ہے، جی فرمائیے۔ جی بالکل جناب، جو بڑی ایک بنیادی شان ہے کلندر کی وہ شان استغنا ہے۔ استغنا اولیاء کی صفت رہی ہے۔ اللہ کے شیر بندوں کو امیری میں فقیری میں اگر کوئی ذرہ محفوظ رکھتی ہے تو ہے استغنا۔ وہ استغنا ہمیں حضرت بو علی کلندر کے اندر بدرجہ کمال نظر آتا ہے۔ یعنی اپنے زمانے کے جتنے بڑے لوگ تھے، حکمران تھے یا غیر حکمران، آپ کسی کے سامنے جھکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پانی پت میں آپ تھے، وہاں کے جتنے راجپوت سردار تھے نہ صرف آپ کے غلام ہوئے، انہوں نے آپ کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ پورا راجپوت قبیلہ جو تھا پانی پت کا آپ کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور حکمرانوں میں ایسے دیکھیں اس زمانے کے
ایک حکمران نے آپ کو کچھ جاگیر پیش کی تو آپ نے نواب امیر خان اسی خط کی اسی پیشکش کی پشت پر آپ نے لکھ کے بھیج دیا کہ ہمیں تو اللہ نے کل ملک دے رکھا ہے تو نیم روز کو ہم نے کیا کرنا. اللہ 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 اللہ, جبکہ اس نے بہت بڑی جاگیر آفر بہت بڑی جاگیر آپ کی درگاہ کے لیے, یعنی ملک کے نیم روز جس میں آدھا دن تک سفر ہوتا رہے. فرمایا کل روز کا ملک میرے پاس ہے, نیم روز کو کیا کرنا. واہ 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 سبحان اللہ. جو آپ کی معروف کتاب ہے جس کا بھی ذکر بھی ہوا, جس کا نام ہم ابھی لے رہے تھے, مکتوبات بنام اختیار الدین. اختیار الدین حکمران تھا, ایک حصے کا والی تھا اور آپ کا مرید بھی تھا. اس کو جو آپ نے لیٹرز لکھے ہیں اس میں بقیہ چیزوں کے علاوہ کس طرح حکومت کرنی ہے یہ تعلیمات بھی آپ نے بتائی. لوگوں کے خلق خدا کا کس طرح لحاظ رکھنا ہے, خدمت خلق کس طرح کرنی ہے, اور حکمرانی کی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کرنا ہے. اللہ. اچھا, علاؤالدین خلجی کا ذکر ہوا, غیاث الدین بلبن کا ذکر ہوا. ان حکمرانوں کے نام بھی ہمیں حضرت بو علی قلندر کی ہدایات ملتی ہیں کہ آپ کس انداز سے اس منصب کا حق ادا کرے جو منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ. تو یہ جو شان ہے اولیاء کی, یہی تو انہیں سپیریئر بناتی ہے. اللہ. کیونکہ دیکھیں, نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے, نہ ان کے پاس کوئی لشکر ہے, نہ دولت ہے, نہ خدام کے کوئی لمبے معاملات ہیں, تو کس طاقت کے ذریعے وہ اپنے زمانوں کے حکمرانوں پر حکمران ہیں. ظاہر ہے وہ طاقت صرف تعلق باللہ ہے. اللہ اکبر. یہی ولایت کی دلیل ہے. اللہ. اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ ان کا عشق ہے, جس کی تعلیم ہر جگہ میں نظر آتی ہے. جی, یعنی عشق درجہ کمال پہ ہمیں حضرت بو علی قلندر کے ہاں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت معاملہ ہوا علاؤالدین خلجی والا, ہم نے ابھی ذکر بھی کیا, اور آپ نے اس کو خط لکھا کہ آپ اپنے کوتوال کو بدلتے ہو کہ میں ہندوستان کے کوتوال کو بدلوں. تو اس نے جب حضرت امیر خسرو کو نظام الدین الاولیاء سے ریکویسٹ کر کے بھیجا, تو حضرت امیر خسرو نے جو جا کے کلام پڑھا وہ عشق ہی سے متعلق تھا. بتائیے, میں اس کا ایک شعر ابھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. آپ نے آج جا کے پڑھا, ہے کہ گوئی ہیچ سختی چوں فراق یار نیست, گر امید وصل باشد آن چنا دشوار نیست. کہ زندگی کی سب سے بڑی مشکل اپنے محبوب سے دور ہونا ہے, لیکن جب یقین ہو تو وصل اس مشکل کو دور کرنے والا ہے. واہ واہ. اچھا, اب یہ جب پوری غزل پڑھی تو اس غزل کے نتیجے میں جو آپ کا غصہ تھا, غضب تھا, وہ رحمہ بدل گیا. اللہ. اور پھر آپ نے جو پیغام دیا اس کو علامہ نے جس طرح سے کوٹ کیا اسی. اچھا, اس سے پہلے وہ جو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلام پڑھا, اور ظاہر ہے آپ گئے تھے خط لے کر, تو آپ نے پھر ایک جملہ ہی فرمایا کہ امیر خسرو کی وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ بالکل میں اس تحفے کو قبول کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے, تب قبول کر رہا ہوں. امیر خسرو کی پیغام دیا نا, قبول کر رہا ہوں اور اسے معاف کر رہا ہوں, اور اے امیر خسرو سے جا کے یہ پیغام دے دینا. کیا پیغام دے دینا؟ نیشتر بر قلب درویشہ مزن, خیش را در آتش سوزا مزن, کہ کبھی بھی درویشوں کے قلب پہ چھریاں نہ چلایا کرو. اللہ. درویشوں کے قلب جو ہیں, دل جو ہیں, یہ عشق الہی کی انگیٹھیاں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں جب ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جل جائے گا. ہاتھ جل جائے گا. اللہ اکبر. یہ جرت نہ کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو آپ کا ایک شان ہے, یعنی یہ جو عشق ہے, اب ہمیں یہ پتہ یہ چلا, آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت بو علی قلندر کا, یہ اتنی بلند شان انہیں ملی کیسے؟ یہ قلندریت آئی کہاں سے؟ تو اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ عشق الہی کی طاقت. عشق الہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آخر میں اب یہ جو قلندریت کی طاقت ہے, یعنی ذرا اس کے بارے میں بتائیے, اس کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ جنید صاحب, ایک واقعے سے ہی ہمیں حضرت بو علی قلندر علیہ الرحمہ کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے. اس عہد کے بہت بڑے عارف کامل حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے. جی, اس کو آپ یوں بھی لے لیجئے سننے والے کہ اسپریچول اپوائنٹمنٹ بھی ادبیات تصوف میں ایک چیز ہے. بالکل ہے, اپوائنٹمنٹ بھی ہے اور اسپریچول الاٹمنٹ بھی ہے. بالکل ہے. اب اس کو آپ اپوائنٹمنٹ سمجھ لیجئے یا الاٹمنٹ. تو وہ جب تشریف لائے نا, تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر حضرت بو علی قلندر بھی ہیں, تو انہوں نے دودھ کا ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا. دیکھیے, صوفیاء کے ولی کو پہچانتا ہے, اہل اللہ کو پہچانتے ہیں کہ میرا کیا اختیار ہے اور اس کا کیا اختیار ہے. واہ. انہوں نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا, تو آپ علیہ الرحمہ نے اس میں چند گلاب کی پنکھڑیاں پتیاں ڈال کر واپس کر دیا. آپ اس کو دیکھ کر متبسم ہوئے, تو مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا, کچھ ہمیں بھی ابلاغ ہو کہ کیا واقعہ ہے. فرمایا کہ بو علی علیہ الرحمہ نے یہ مجھے ابلاغ کیا ہے کہ حضرت آپ کو اس خطے کی جو آپ کو بنا کر بھیجا گیا, آپ کے شیخ کامل کے حکم سے تشریف لائے ہیں, آپ کے پاس ہی رہے گا. میں یہاں ایسے ہی رہوں گا
ایک لطیف وجود کے ساتھ، ایک بے ضرر مزاج، اور پھر دیکھیے گلاب کی پتیاں کیوں ڈالی، سمبولیکلی لیجئے نا کہ قلندر سماج کا جمال ہوتا ہے۔ واہ! اسی سے دیکھیے کہ معاشرے کے طبقات میں نہ صرف فکری جمال پیدا ہوتا ہے بلکہ عملی خوبصورتی بھی آتی ہے۔ اور اس کو قلندرانہ مزاج کو میں ایک حدیث کنز المال کی پیش کرنا چاہوں گا، اس سے بھی مزید ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 طرح کی چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، ایوب کی ٹو میں رہنا، صوفیاء اس سے بچتے ہیں۔ واہ، کسی کی ٹو میں رہنا۔ نمبر 2، دل کی سختی، اور صوفیاء کے دل نرم ہونے چاہیے، کیا خشیت محبت انوار الہیہ ہوتے ہیں۔ واہ! نمبر 3، دنیا کی محبت، اللہ طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق جناب الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، مولا کائنات نے 3 طلاقیں دے دی، فرمایا دنیا ایک مردار ہے، اس کے چاہنے والے جانور ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ نمبر 4، حیا کی کمی، یہ جو چیزیں اعمال کو ضائع کرتی ہیں۔ اور نمبر 5، لمبی امیدیں، اور نمبر 6، ظلم و بلبلا سمجھتے ہیں پانی کا، بالکل، اور نمبر 6، ظلم و زیادتی۔ اب اس تناظر میں دیکھیے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء، قلندر، کتب، اوتاد، وہ ایوب کی ٹو میں نہیں رہتے، دل ان کے نرم ہوتے ہیں، دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور با حیا ایسے کہ حیائے مصطفیٰ کا مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر کوئی امید نہیں، بالکل جیسے آپ نے مثال دی پانی کا بلبلا۔ اور ظلم و زیادتی تو کیا، ان پر ظلم و زیادتی لوگ کر جائیں تو یہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہم نے ہدیہ تہنیت پیش کیا قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو مجموعہ کلام کی جانب لے کے چلتا ہوں، خان صاحب کی جانب، اور آپ سے میری ملاقات ہوگی آذان فجر جو کراچی ہوگی اس کے بعد۔ اور ملاقات کیوں ہوگی؟ ملاقات اس لیے ہوگی کہ میں آپ کو انشاءاللہ قصص القرآن میں آج زندگی رہی تو سناؤں گا۔ فرعونیوں پر 5 عذاب آئے تھے ناظرین، اور وہ اتنے خطرناک اور شدید ترین عذاب تھے، اور ایسے تھے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ایسا بھی کوئی عذاب آیا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کراچی کی آذان فجر کے ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قصص القرآن میں آج آغاز کرتے ہیں۔ فرعونیوں پر آنے والے 5 عذابات کا تذکرہ ہوگا ناظرین، اور انتہائی عجیب و غریب عذاب ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سنیں گے تو انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ معاملہ یہ تھا ناظرین کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے پیروکار نے ابھی بھی ان کے پیروکاروں نے یعنی اسلام کو قبول نہیں کیا، اور جو دین تھا اس کو قبول نہیں کیا جو کہ دین موسوی علیہ السلام تھا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی، اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا۔ وہ 5 عذاب ناظرین کیا ہیں ذرا توجہ سے سنیں۔ پہلا عذاب آیا طوفان کا، ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اس طرح کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، اور جو بیٹھا تھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ نہ وہ ہل سکتے تھے نہ وہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں باغات طوفان کے دھاروں میں برباد ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ مسلسل 7 روز تک ناظرین وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ باوجود اس کے بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے مکانات یعنی گھروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا۔ یعنی میں اگر آپ کو ویژولی ذرا سا سمجھاؤں، یوں سمجھ لیجئے کہ 2 دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ فرعونیوں کا گھر ہے، یہاں پانی آ رہا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کا گھر تھا، یہاں پر پانی نہیں آ رہا تھا، اور وہ نہایت ہی امن و سکون اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو ناظرین مصیبت برداشت کرنے کی تاب اور طاقت نہ رہی
تو وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے. چنانچہ آپ نے دعا مانگی, طوفان ٹل گیا اور زمین میں ایسی سرسبزی ہوئی, ایسی شادابی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. کھیتیاں بہت زیادہ شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی بے شمار پیداوار ہوئی. اب یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا صاحب. پھر وہ اپنے وعدے سے مکرے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم کے بازار کو ایک بار پھر گرم کر دیا. اب ہوا کیا ناظرین؟ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب نازل کیا. وہ ٹڈیوں کا عذاب تھا. یہ جو ٹڈی ڈر آپ دیکھتے ہیں نا, عموماً آپ کو کھیتوں میں نظر آتے ہیں اور ایک خاص موسم میں آتے ہیں پاکستان میں, ہندوستان میں, انہی ٹڈیوں کا ذکر ہے. ایک ماہ تک ناظرین فرعونی نہایت عافیت میں رہے, لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ان کا ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قہر و عذاب ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں, اس کے جھنڈ ہی جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو, یہاں تک کہ ان کے مکان بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئے, اس کی زد میں آ گئے. اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے جو کھیت تھے اور باغات اور مکانات تھے, ان میں ٹڈیوں کی الغار نہیں تھی, یعنی بالکل محفوظ تھے. بالکل اس طرح کی بات ہے کہ دونوں باغات ساتھ ہیں, مکانات ساتھ ہیں, ایک مکان کے اندر ٹڈیاں موجود ہیں, دوسرے مکان میں ٹڈیاں نہیں ہیں. زمین فلیٹ ہے ناظرین, یعنی یہ سمجھ لیجئے زمین ہے, ایک طرف جو ہے وہ فرعونیوں کی زمین ہے, یہاں پر ٹڈیاں ہیں, اور یہاں بنی اسرائیل ہیں, یہاں پر ٹڈیاں نہیں ہیں. اس طرح کا عذاب آتا تھا. یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بے انتہا عبرت ہوئی. آخر اس عذاب سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار پھر آ کر عہد کیا, آپ عذاب کو رفع فرما دیجئے, دعا کیجئے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے. چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن پھر عذاب ٹل گیا. یہ لوگ پھر ناظرین ایک ماہ تک نہایت آرام سے سکون سے رہے, لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے, اور پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذاب میں مبتلا کیا. یعنی مسلسل وہ موسیٰ علیہ السلام کو, مومنین کو ایذا دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں ہیں, جو پھل بچ گئے ہیں, ہمارے لیے کافی ہیں, بس ہم اس سے گزارا کر لیں گے, لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر وہ تشدد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیسرا عذاب نازل کیا. وہ گھن کا عذاب تھا ناظرین. اب سنیے, وہ گھن کا مطلب جوؤں کا عذاب کہہ لیجیے, اسے کمل کا عذاب کہہ لیں. غرض ناظرین ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہوا. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھن تھا, یعنی جوئیں تھیں جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر ان کے غلوں اور میووں کو مکمل طور پہ کھا گئیں, چاٹ گئیں مکمل طور پہ. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو مکمل طور پہ چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کو مرغ بسمل کی طرح مکمل طور پہ تڑپانے لگا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو جوئیں ہوتی ہیں ناظرین عموماً جو سروں میں ہو جاتی ہیں, وہ ان کے کپڑوں کے ذریعے سے ان کے جسم کے اندر گھس گئی اور ان کی کھالوں کو نوچنا شروع کیا اور جسم سے کھالوں کو اتارنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ان کے سر کے جو بال تھے اس کو مونڈ دیتی تھی, مونچھوں کو مونڈ دیتی تھی, داڑیوں کو مونڈ دیتی تھی, بھووں اور پلکوں کو مکمل طور پہ چاٹ جایا کرتی تھی, یا ان کا چہرہ جو ہے مکمل طور پہ بالوں سے صاف ہو جایا کرتا تھا. یہ کیڑے ناظرین ان کے کھانوں میں, ان کے پانیوں میں, ان کے برتنوں میں گھستے تھے, جس سے یہ لوگ کچھ کھا نہیں سکتے تھے, کچھ پی نہیں سکتے تھے اور لمحہ بھر کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی سے بلبلا اٹھے, یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے, دعا کی درخواست کی, ایمان لانے کا وعدہ کیا. چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری کو دیکھ کر, گریہ ازاری کو دیکھ کر رحم کھا کر دعا کی اور یہ عذاب پھر رفع دفع ہو گیا. لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا عہد توڑا اور پھر پہلے سے زیادہ ظلم کیا, دشمنی کی, اس پہ کمر بستہ ہو گئے. پھر ایک ماہ کے بعد ناظرین ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا. اب یہ مینڈکوں کا بڑا خطرناک عذاب تھا. یہ ذرا سنیے, ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں ناظرین اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے, اور ان ظالموں کا یہ حال ہوتا تھا کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں, جسٹ امیجن ناظرین, ہزاروں کی تعداد میں مینڈک آ جایا کرتے تھے. اور اگر کوئی آدمی بات کرتا تھا اور منہ کھولتا تھا, میں آپ کو بتاؤں, یعنی مثال کے طور پہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں, وہ منہ کھولتا تھا تو جیسے ہی منہ کھولتا تھا وہ مینڈک اچھل کر اس کے منہ کے اندر چلا جاتا تھا اور مینڈک اس کے منہ میں گھس جایا کرتا تھا, یعنی وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے. یعنی فرض کیجئے اس وقت میں بات کر رہا ہوں,
اب مینڈک اچھلا اور اچھل کے منہ کے اندر چلا گیا، انسان کہاں سے کھائے گا ناظرین؟ تو اس کا یہ عالم ہو گیا تھا، ہانڈیوں تک میں مینڈک آ گئے تھے، جسم کے اندر سینکڑوں مینڈک گھس جایا کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے ان کو نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر دعا کی بھیک مانگی اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر اب عہد کیا کہ ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، بنی اسرائیلیوں کو یعنی مومنین کو تنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن عذاب پھر اٹھا لیا گیا، لیکن ناظرین یہ مردود قوم راحت ملتے ہی ایک بار پھر اپنے عہد کو توڑ دیتی ہے اور پھر اپنی انہی خبیث حرکتوں میں دوبارہ مشغول ہو جاتی ہے، مومنین کو ستانے لگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر اپنی گرفت کی اور ان پر ایک خون کا عذاب نازل کیا۔ اب یہ بڑا عجیب اور خطرناک عذاب تھا ناظرین، یعنی ایک دم اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں سے، ان کی نہروں سے جو پانی تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون کے پاس گئے، فرعون سے جا کے فریاد کی۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی جادوگری اور نظر بندی ہے؟ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر ان کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ یعنی فرعون ان کو کنونس کر رہا ہے کہ یہ شعبدے بازی ہے، معاذ اللہ، نظر بندی ہے، فکر نہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں رہا، ہمارے تو برتن جو ہیں خون سے بھرے ہوئے ہیں، فرعون اور جو بنی اسرائیل والے ہیں ان کے برتن بالکل صاف ہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن میں جا کر پانی پیو۔ مگر خدا کی شان دیکھیں ناظرین، اب میں آپ کو ذرا ویژولی سمجھاتا ہوں، خدا کی شان دیکھیں کہ مومنین اسی برتن میں پانی نکالتے تھے تو وہ برتن انتہائی شفاف پانی، یعنی ایک ہی کنواں ہے اس سے پانی نکالتے تھے، انتہائی شفاف اور شیریں پانی نکلتا تھا۔ جب فرعونی اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ اور خالص خون نکلتا تھا، یعنی برتن ایک ہی ہے، ایک ہی برتن سے نکالا جا رہا ہے۔ جب بنی اسرائیلی نکالتے تھے، مومنین نکالتے، بالکل صاف اور شفاف پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو انتہائی گندا تازہ خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو گئے، مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ساتھ پیتے ہیں۔ اب یہ اگلی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، مگر خدا کی قدرت دیکھیں، اس کا ایک عجیب جلوہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا تھا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا تھا وہ خون ہوتا تھا۔ یعنی میں آپ کو ویژولی کیسے سمجھاؤں بات کو، فرض کیجئے کہ میں مثال کے طور پہ یہ برتن ہے، اب اس برتن میں فرض کیجئے کہ یہاں پہ فرعونی کھڑے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے بنی اسرائیلی کھڑے ہوئے، مومنین کھڑے ہوئے، اس میں پانی بھرا گیا۔ اب دونوں نے طے کر لیا کہ جی دونوں ایک ہی برتن سے پئیں گے۔ یہاں سے جب فرعونی پیتے تھے پانی ہوتا تھا، وہ ان کو خون منتقل ہوتا ان کے جسم میں، اور یہاں سے جب بنی اسرائیل یعنی مومنین پیتے تھے تو وہ پانی ہوتا تھا۔ یعنی اتنا شدید عذاب، اور قدرت اپنے آپ کو منواری ہے کہ بے شک قدرت ہے۔ ناظرین ہوا یہ کہ مجبور ہو کر فرعونی اور جو فرعون تھے وہ مطلب عالم یہ ہو گیا تھا کہ جتنا ان کا جو ٹولہ تھا وہ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت میں بھی ان کے منہ میں جا کر وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ الغرض فرعونیوں نے پھر بہت زیادہ گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ ان کے سروں سے مکمل طور پہ ٹل گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب کا 7واں دن جو تھا اس پہ ٹلتا تھا، اور ہر 2 عذاب کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں میں جو شقاوت تھی، جو بدبختی تھی، ایسی مہر اس پہ لگ چکی تھی ناظرین کہ وہ کسی طور سے بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تھے اور کفر پہ مکمل طور پہ اڑے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ان پر عذاب نازل کیا، اور پھر وہ آخری جو کلائمیکس تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ قرآن مجید نے ناظرین اس انداز سے اس کو بیان فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں، پھر بھی انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا بدلہ لے لیا، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پے تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔
یہ تھا ان 5 عذابوں کا تذکرہ ناظرین جو میں نے کوشش کی کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کو پہنچا دوں. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.